الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده لا أمة بعد أمته ولا رسالة بعد رسالته ولا خلافة بعد خلافته ولا شريعة بعد شريعته أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين قال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء مخ العبادة قال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما نافعا رب زدني علما نافعا رب زدني علما نافعا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم پیار اور محبت کے ساتھ درود پاک پڑھنا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ہر چیز مسبب سبب سے مانگ منت سے خوشامد سے ادب سے مانگ ہر چیز مسبب سبب سے مانگ منت سے خوشامد سے ادب سے مانگ کیوں غیر کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہو اگر بندے خدا کے ہو تو خدا سے مانگ محترم سامعین ذی وقار میں نے آپ کے سامنے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 186 کی تلاوت کی اور احادیث نبویہ میں سے 2 حدیثوں کی تلاوت کی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت حق اور سچ بات کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، پھر اس کے بعد ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جیسے کہ پچھلے جمعے بھی اس چیز کا ذکر ہوا کہ اللہ کی عبادت میں سے ایک عبادت دعا ہے، یعنی اللہ کو اپنانے کے مختلف طریقے ہیں۔ قرآن کی تلاوت سے بھی اللہ کو اپنایا جا سکتا ہے، قربانی کرنے سے بھی اللہ کو اپنایا جا سکتا ہے، حج کرنے سے بھی اللہ کو اپنایا جا سکتا ہے، عمرہ کرنے سے بھی اللہ کو اپنایا جا سکتا ہے۔ جہاں پر اتنے طریقے ہیں وہاں پر ایک طریقہ دعا ہے، دعا کے ذریعے بھی اللہ رب العزت کو اپنایا جا سکتا ہے۔ کیونکہ دنیا کے اندر بے شمار لوگ ہیں،
بعض ایسے لوگ ہیں جن کو اللہ نے بڑا پیسہ ٹکا دیا، وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ بعض پیسے والے ایسے ہیں عمرے پہ عمرہ کر لیتے ہیں، بعض پیسے والے ایسے ہیں وہ زکوٰۃ دیتے ہیں، بعض پیسے والے وہ ہیں جو کنویں کھدوا دیتے ہیں، بعض پیسے والے وہ ہیں جو یتیموں کے ساتھ ہمدردیاں کرتے ہیں۔ یعنی بے شمار طریقے ہیں اللہ کو اپنانے کا۔ اور اسی طرح بعض طاقتور ہیں، وہ اپنی طاقت سے اللہ کو اپنا لیتے ہیں۔ کیا مطلب؟ یعنی جہاں پر ظلم ہو رہا ہو تو ظلم کو روک دیتے ہیں، ایک نیکی ہے اور نیکی سے اللہ مل جاتا ہے۔ اور بعض کے قلم میں کچھ ایسی طاقت ہوتی ہے، وہ اس کے ذریعے اللہ کو اپنا لیتے ہیں۔ یعنی ایسی تحریر لکھ کر جو انسان پڑھتا ہے، پڑھنے کے ساتھ اس کی آنکھیں نم ہو جاتی ہیں، دل کے اندر اللہ کا خوف بے بس ہو جاتا ہے، وہ توبہ تائب ہو جاتا ہے۔ بعض ایسے ہیں اللہ نے آوازیں دی ہیں، اس آواز کے ذریعے وہ اللہ کو اپنا لیتا ہے۔ کیا مطلب؟ اللہ کی حمد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتا رہتا ہے۔ وہ اس خوبصورت آواز کے ذریعے لوگوں کو اللہ کی طرف کھینچ لیتا ہے۔ یعنی کہنے کا میرا مقصد یہ ہے، اللہ رب العزت نے بے شمار لوگ، مختلف رنگ، مختلف طور، مختلف انداز میں لوگ پیدا کیے۔ ہر آدمی اپنے اپنے انداز میں اللہ کو اپنا بھی سکتا ہے، اللہ کو پا بھی سکتا ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ بعض ایسے ہیں کہ نفل پہ نفل پڑھتے رہتے ہیں، نفل پہ نفل پڑھتے رہتے ہیں، وہ اس کے ذریعے اللہ کو اپنا لیتے ہیں۔ بعض ایسے ہیں ذکر پہ ذکر کرتے رہتے ہیں، وہ اس پہ اللہ کو اپنا لیتے ہیں۔ اور بعض ایسے ہیں تجارت والے ہیں، وہ بازاروں میں رہ کر اللہ کا کوئی حکم ٹوٹنے نہیں دیتے، ہر کام میں اللہ کے امر کو زندہ کرتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو زندہ کرتے ہیں، وہ اس میں اللہ کو اپنا لیتے ہیں۔ یعنی اللہ کو اپنانے کے بے شمار طریقے ہیں، بے شمار انداز ہیں۔ اور اسی طرح ایک انداز دعا ہے، ایک طریقہ دعا ہے، ایک عمل دعا ہے۔ اور اس دعا کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الدعاء هو العبادہ، دعا ایک الگ سے عبادت ہے۔ ایک اور مقام پر پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے۔ تو معلوم ہوا دعا اللہ کے ہاں ایک الگ سے ایک عمل ہے، ایک الگ سے عبادت ہے۔ لیکن ایک ہمارے ہاں دعا کا رواج چل پڑا ہے، وہ ہے اجتماعی دعا۔ اجتماعی دعا کا اختلاف کسی میں نہیں ہے، اجتماعی دعا ہے بطور تعلیم کے، لیکن صرف اور صرف اجتماعی دعا پر اکتفا کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ انفرادی دعا کرنی چاہیے، اکیلے میں دعا کرنی چاہیے، پورے دن میں کوئی وقت رکھنا چاہیے، اس وقت میں اللہ رب العزت کے سامنے ہاتھ پھیلائے جائیں، جھولی پھیلائی جائے، اپنی عاجزی اور انکساری کی جائے، اور اللہ کو ساری عبادتیں اللہ کو پسند ہے، لیکن دعا والا عمل اللہ کو زیادہ پسند ہے۔ وجہ اس میں عاجزی ہے، اس میں انکساری ہے۔ دعا کی وجہ سے تکبر ختم ہوتا ہے، غرور ختم ہوتا ہے۔
انسان جب کسی کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے، کب پھیلاتا ہے؟ جب بے بس ہو جاتا ہے۔ اس کی پوری کوشش ہوتی ہے میں اپنے ہاتھ کے ذریعے ہی کماؤں، میں اپنے ہاتھ کی کمائی سے ہی کھاؤں، لیکن جب اس کے سارے اسباب ٹوٹ جاتے ہیں، ہاتھ کی کمائی نہیں رہتی، تو اس وقت بیچارہ جب بالکل لاچار ہو جاتا ہے، بے بس ہو جاتا ہے، پھر وہ ہاتھ پھیلاتا ہے۔ تو معلوم ہوا ہاتھ کب پھیلایا جاتا ہے؟ جب سارے اسباب ٹوٹ جائیں، جب بے بس ہو جائے۔ تو یہ عاجزی کی آخری علامت ہے، بے بسی کی آخری علامت ہے، اور یہی ہاتھ اللہ کے سامنے پھیلانا اللہ کو بہت پسند ہے۔ اور بلکہ اللہ معاف فرمائے، حدیث پاک میں آتا ہے جو ہاتھ نہیں پھیلاتا وہ متکبر ہے، متکبر ہے، وہ شخص تکبر والا ہے۔ اور تکبر کے بارے میں فرمایا، اللہ فرماتے ہیں تکبر میری چادر ہے، اور جو میری چادر کے اندر گھسنے کی کوشش کرے گا اس کی گردن کو ہم توڑ دیں گے۔ تو معلوم ہوا اللہ کے سامنے گھا بگا ہاتھ پھیلانا چاہیے۔ اور قرآن پاک کے اندر بھی اس چیز کا ذکر ہے۔ سورۃ البقرہ کے اندر آیت نمبر 186 میں اللہ رب العزت کیا فرمائے؟ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ اے میرے پیارے حبیب، سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں، آپ فرما دیجئے فَإِنِّي قَرِيب، میں قریب ہوں۔ دوسرے مقام پر کیا فرمایا؟ نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، میں تمہاری شارک سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ اور اسی آیت میں آیت نمبر 186 سورۃ البقرہ، اجیب دعوت الداعی اذا دعانی فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون۔ فرمایا جب سوال کرنے والا مجھ سے سوال کرتا ہے، دعا کرنے والا مجھ سے دعا کرتا ہے، مانگنے والا جب مجھ سے مانگتا ہے، میں اس کے سوال کو سنتا ہوں، اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں۔ یعنی جو سوال کر رہے اس کے سوال کو میں سنتا ہوں، وہ کیا کہہ رہا ہے، مانگنے والا کیا مانگ رہا ہے، میں سن رہا ہوں، میں سن رہا ہوں، میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے دعا کی 3 قسمیں ہیں۔ دعا کی کتنی قسمیں؟ 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 دعا، میں نے ابھی دعا مانگی، وہ دعا قبول ہو گئی، نمبر 1۔ نمبر 2، میں نے دعا مانگی لیکن وہ دعا جو چیز میں مانگ رہا تھا اللہ نے مجھے وہ چیز تو عطا نہیں کی، بلکہ اس دعا کی وجہ سے جو چیز میں مانگ رہا تھا وہ چیز تو عطا نہیں کی، اس کے بدلے آنے والے مصائب مجھ سے دور کر دیے، پریشانیاں مجھ سے دور کر دی، تکلیفیں مجھ سے دور کر دی، غموں کو مجھ سے دور کر دیا، دکھوں کو مجھ سے دور کر دیا۔ نمبر 3، دعا مانگنے والا دعا مانگتا جا رہا ہے لیکن اللہ نے دنیا میں اس کی کوئی ایک دعا قبول نہیں کی، اللہ اس کو آخرت میں جمع کر دیتا ہے۔ جب وہ کل قیامت کا دن ہوگا، جب اس کے اعمال سامنے ہوں گے، وہ اعمال کو دیکھ کر، اپنی نیکیوں کو دیکھ کر، اپنی اچھائیوں کو دیکھ کر بڑا پریشان ہوگا کہ ان اچھائیوں کی وجہ سے، ان نیکیوں کی وجہ سے میں جنت تو نہیں جا سکتا۔ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ رب العزت فرمائیں گے آج تجھ پر زیادتی نہیں ہوگی، ظلم نہیں ہوگا۔ وہ حیران پریشان ہو جائے گا، یہ کیسے؟
کیونکہ جو اعمال میں لے کر آیا ہوں وہ تو اتنے زیادہ نہیں ہیں۔ اللہ فرمائے گا کہ جو تو دنیا میں مانگتا رہا نا، مانگتا رہا، اور ہم تجھے نہیں عطا کرتے رہے، ہم یہاں پر جمع کرتے رہے، یہ لے لو اپنے اعمال نامہ۔ وہ بڑا خوش ہو جائے۔ اس وقت انسان کہے گا کاش میری دنیا میں ایک دعا بھی قبول نہ ہوتی۔ حدیث پاک میں آتا ہے اس وقت انسان کہے گا کاش دنیا میں میری ایک دعا بھی قبول نہ ہوتی۔ اور آج ہم کہتے ہیں اللہ ہماری دعا قبول ہی نہیں کرتا، آج ہماری سنتا ہی نہیں۔ کیا قرآن میں جو لکھا ہے وہ جھوٹ ہے؟ قرآن میں کیا لکھا ہے؟ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ۔ دعا کرنے والا جب دعا کرتا ہے میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ میں اس کو جواب دیتا ہوں، میں اس کو جواب دیتا ہوں۔ وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اس کو چاہیے مجھ پر توکل کرے، مجھ پہ بھروسہ رکھے، مجھ پر ایمان رکھے کہ میں سن رہا ہوں، میں دیکھ رہا ہوں، میں جانتا ہوں، میں سمجھتا ہوں۔ آگے پیچھے بھٹکنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی بات نہیں، مانگا نہیں دیا پھر مانگ، پھر نہیں دیا پھر مانگ۔ تیرا کام ہے مانگنا، میرا کام ہے دوں یا نہ دوں، کیوں میں حکمت والا ہوں، میں حکیم ہوں، میں حکمت والا ہوں، میں بہتر سمجھتا ہوں، تم نہیں جانتے۔ جو تم مانگ رہے ہو تمہیں نہیں پتا اس میں خیر کا عنصر ہے یا شر کا عنصر ہے، تم نہیں سمجھتے۔ ماں اپنے بچے سے محبت کرتی ہے یا نہیں کرتی؟ ماں اپنے بچے سے محبت کرتی ہے یا نہیں کرتی؟ کرتی ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ ماں اپنے بچے سے محبت کرتی ہے، لیکن وہ معصوم بچہ جب ماں سے کہے مجھے چھری دو تو ماں چھری دیتی ہے؟ نہیں دیتی۔ کیوں؟ وہ سمجھتی ہے یار یہ بچہ معصوم ہے، ٹھیک ہے اس نے مجھ سے مانگا ضرور ہے، یہ بچہ ہے معصوم ہے، اس کی عقل اتنی کام نہیں کرتی، میں چھری دے دوں گی اس کا ہاتھ کٹ جائے گا، پریشانی کا سبب بن جائے گا، نہیں دیتی۔ تو اس لیے ایک ماں جب اپنے بچے کو چھری نہیں دیتی، ایک باپ سے بیٹا کچھ مانگتا ہے باپ نہیں دیتا، باپ سمجھتا ہے اس وقت بچہ اس عمر کا ہے، اس عمر میں یہ چیز اس کے ساتھ ٹھیک نہیں ہے، وہ نہیں دیتا، تو اللہ بھی سمجھتا ہے یہ چیز اس وقت بندے کو دینی ہے یا نہیں دینی۔ اللہ بھی سمجھتا ہے، اللہ جانتا ہے دینے میں کیا ہے، دینے میں کیا ہے۔ اللہ دے نہیں سکتا، اللہ ہر ایک کو دے سکتا ہے، جتنا چاہتا ہے اس سے زیادہ دے سکتا ہے، لیکن اللہ کو پتہ ہے اس بندے کو میں نے اگر یہ چیز دے دی یہ مجھ سے دور ہو جائے گا، اگر اس کو میں نے یہ چیز دے دی یہ اس سے نقصان کرے گا، اگر اس کو چیز میں نے دے دی یہ کئیوں کا نقصان کرے گا، اگر اس کو میں نے یہ چیز دے دی یہ اپنا نقصان کر دے گا۔ اللہ بہتر جانتا ہے، یہ اللہ کی حکمتیں ہیں۔ اور بعض مرتبہ یہ بھی ذہن میں رکھنا اگر اللہ تعالیٰ کسی کو غریب پیدا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ غریب اس لیے نہیں پیدا کرتا، اللہ تعالیٰ کو اس سے کوئی ضد ہے، یہ ذہن میں رکھنا۔ اللہ کسی سے دشمنی نہیں کرتا۔ اللہ نے اگر دنیا میں غریب پیدا کیے، اگر اللہ نے دنیا میں بیمار پیدا کیے، اگر اللہ تعالیٰ نے دنیا میں لنگڑے پیدا کیے، اگر اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اندھے پیدا کیے، اگر اللہ تعالیٰ نے دنیا میں دل کے بیمار پیدا کیے، اگر اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر گردوں کے بیمار پیدا کیے، اگر اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر کینسر کے مریض پیدا کیے، یہ صرف اس لیے پیدا کیے جو صحت مند ہیں۔ اللہ ان کو بتانا چاہتا ہے دیکھو اس کو بھی تو دیکھو، اس کا تو دل خراب ہے، تمہارا دل تو سلامت ہے نا، تم تو صرف غریب ہو، اس کا بیچارے کا دل کے چاروں وال خراب ہیں، وہ بستر پر لیٹا ہوا ہے، تو صرف غریب ہے، کیا ہو گیا؟ شیخ سعدی کی ایک کتاب ہے فارسی کی، بستان گلستان میں ایک بڑا عجیب سا واقعہ لکھا تھا۔
ایک مرتبہ ایک شخص تھا، اس کے پاس چپل نہیں تھی، اس کے پاس چپل نہیں تھی۔ وہ ایک بزرگ سے کہہ رہا تھا حضرت میرے پاس چپل نہیں ہے، بڑا غریب ہوں، حالات یہاں تک پہنچی ہے، غربت یہاں تک پہنچی ہے، میرے پاس چپل ہی نہیں ہے۔ ان بزرگوں نے اس کا ہاتھ پکڑا، باہر لے گئے۔ باہر لے گئے ایک شخص تھا جس کی دونوں پیر ہی نہیں تھے۔ فرمایا تو چپل کو روتا ہے، اس کے پاس تو دونوں پیر ہی نہیں ہیں، شکر ادا کرو، شکر ادا کرو۔ اللہ نے یہ دنیا میں بیمار پیدا کیے، اگر اللہ تعالیٰ نے دنیا میں گردوں کے مریض پیدا کی، اللہ مجھے اور آپ کو بتانا چاہ رہا ہے اور میرے بندو اگر میں اس کو بیمار کر سکتا ہوں میں تو تجھے بھی بیمار کر سکتا تھا نا۔ اگر میں اس کو نابینا کر سکتا ہوں تو تجھے بھی نابینا کر سکتا ہوں، طاقت تو میری ہے، میری طاقت کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ اللہ نے دنیا میں اگر اس طرح پیدا کی، یہ تو دنیا مختصر سی جگہ ہے، یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے۔ غریب ہو تو کوئی مسئلہ نہیں، اگر لاچار ہو کوئی مسئلہ نہیں، کرائے کے مکان میں ہو کوئی بات نہیں، اگر کسی کے ملازم ہو کوئی بات نہیں۔ یہ کچھ نہیں، یہ کچھ وقت کے لیے ہے، یہ تو کچھ وقت کے لیے ہے۔ اللہ نے آخرت میں ہمارے لیے بہت کچھ رکھا ہوا ہے، بہت کچھ رکھا ہوا ہے۔ بات کر رہا تھا اللہ کو مانگنے والا بندہ بہت پسند ہے، مانگنے والا بندہ بہت پسند ہے، اور جو نہیں مانگتا وہ متکبر ہے، اور جو متکبر ہے اللہ فرماتا ہے تکبر میری چادر ہے، جو میری چادر کے اندر گھسنے کی کرتا ہے میں اس کی گردن کو توڑ دیتا ہوں۔ اب ایک انسان ہے، ٹھیک ہے جی مولوی صاحب آپ نے یہ بات تو ذکر کر دی، دعا کرنی چاہیے، ٹھیک ہے، لیکن دعا کس طرح کریں؟ اللہ نے ایک مقام پر فرمایا، سورۃ الاعراف 8واں سپارہ، سورۃ الاعراف 8واں سپارہ آیت نمبر 55، ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ انہ لا يحب المعتدین۔ ادعوا ربکم، تم اپنے رب کو پکارو، تضرعا، عاجزی کے ساتھ، انتصاری کے ساتھ، گڑ گڑاتے ہوئے، یہ نہیں ہاتھ اٹھائے کبھی داڑھیوں میں، کبھی ناک کو صاف کرنے میں، کبھی انگلیوں کو مروڑنے میں، کبھی پٹاخے نکالنے میں۔ ہم دعا مانگتے نہیں، دعا پڑھتے ہیں، ہم دعا مانگتے نہیں، دعا پڑھتے ہیں۔ ایک ہے دعا پڑھنا، ایک ہے دعا مانگنا۔ مانگنا کیسے ہوتا ہے اس کو میں آسان طریقے میں سمجھا دوں۔ کبھی بچے کو دیکھا ماں سے کیسے ضد لگاتا ہے، ہاتھ پیر مارتے ہوئے، چیختے چلاتے ہوئے، مجھے چھری، مجھے چھری، مجھے چھری۔ ماں کہتی ہے بچے کیا ضرورت ہے، کیا کرنا ہے، میں نو دس کیا کرنا ہے، بس چھری چھری چھری۔ اب وہ بچہ ہے، معصوم ہے، نہ سمجھ ہے، اس کو سمجھ نہیں ہے، لیکن چھری مانگتا جا رہا، ہاتھ پیر مانگ رہا، چیخے مار رہا، تو آخر میں ماں تنگ ہو کے دیتی ہے نہیں دیتی؟ دیتی بھی ہے، تھپڑ بھی دیتی ہے۔ ہاتھ کٹا پھر دیکھنا، لے چھری چھری کی رٹ لائی ہے، لے پکڑ نپ۔ اگر ایک ماں اپنے نہ سمجھ بیٹے کو چھری پکڑا سکتی ہے تو وہ 70 ماہوں سے زیادہ محبت کرنے والا اپنے بندے کو کیوں نہیں دے سکتا یار؟ ضد تو کر کے دیکھو، ضد تو کر کے دیکھو، ایسا کہاں ہو سکتا ہے؟ اور اللہ نے اپنی محبت کی نسبت کس سے کی ہے؟ کس سے کی ہے؟ ماں سے۔ اللہ رب العزت نے اپنی محبت کی نسبت کس سے کی ہے؟ ماں سے، باپ سے نہیں کی، باپ سے نہیں کی، ماں سے کی ہے۔ وجہ اس میں بہت بڑا ایک نقطہ ہے، اللہ رب العزت نے اپنی محبت کا اظہار
اپنی محبت کی نسبت ماں سے کی ہے، باپ سے نہیں کی۔ یہ دنیا کا اصول ہے۔ وجہ، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس میں ایک نقطہ ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا باپ ہمیشہ اس بیٹے پہ نظر رکھتا ہے جو قد کاٹ میں اونچا ہوتا ہے، جو زیادہ پیسے کمانے والا ہوتا ہے، جو بڑی سیٹ کا مالک ہوتا ہے۔ کسی جگہ ذکر ہو تو اپنے بیٹے کا ذکر کس طرح کرتا ہے باپ؟ میرا فلانا بیٹا آرمی میں ہے۔ جو پاگل ہوگا اس کا ذکر نہیں کرے گا، جو غریب ہوگا اس کا ذکر نہیں کرے گا، جو ریڑھی چلائے گا اس کا ذکر کسی کے سامنے نہیں کرے گا۔ کس بیٹے کا ذکر کرے گا؟ جو بڑی پوسٹ میں، جو زیادہ کمانے والا، جو زیادہ طاقتور، جو زیادہ سمجھدار، جو زیادہ ہوشیار، جو زیادہ تعلیم حاصل کرنے والا، جس کے پاس بڑا بینک بیلنس، جو مشہور اور معروف، جس کا نام مشہور ہوگا، جس کے کہیں لوگوں کے ساتھ تعلقات ہوں گے، باپ ہمیشہ اس بیٹے کا لیتا نہیں لیتا۔ کئی محفلوں میں بیٹھا ہوا، وہ جو میرا فلانا بیٹا نا آرمی وچ ہے، فلانا آئی جی ہے نا وہ میرا بیٹا ہے، وہ ڈی ایس پی وہ میرا بیٹا ہے، وہ فلانا جڑا ہے نا وہ میرا بیٹا ہے، وہ جو فلانا انجینئر نہیں ہے جس کا بڑا نام مشہور ہے وہ میرا بیٹا ہے۔ یعنی جو بھی ہو وہ اپنے مشہور بیٹے کا۔ ایک ماں ہے اللہ اللہ، کبھی دیکھا ہوگا نا وہ جو گھر کے اندر سب سے نکما بیٹا ہے نا اس کا نام چندا ہے اس کا نام کیا ہے؟ منا ہے۔ نکمے سے نکمے بیٹے کا نام، اے میرا منا ہے جی، میرا منا ہے، اے میرا چندا ہے، جو بھی نام ایک محبت میں نام، پپو، اے میرا پپو ہے، نہ رکھتے نہیں رکھتی مائیں۔ جو سب سے زیادہ نکما اس کا نام سب سے زیادہ خوبصورت، پپو، چندا، ڈبو، پتہ نہیں کہڑے کہڑے نام رکھ دیں۔ محبت میں رکھتی ہے ماں، محبت میں رکھتی ہے۔ منا، اگر مننے کو دیکھو تو منا نہیں ہوتا، وہ نام اس کا منا ہے۔ اچھا، پھر وہی ماں، کبھی آپ نے دیکھا ہوگا باپ کہتا ہے او نکمے، کبھی وہی نکما بیٹا باپ سے پیسے مانگنے، جا دفع ہو جا، کم کردہ نہیں ہے، کسی کم دا نہیں ہے، تینوں پیسے کس واسطے دے وہاں، کس واسطے دے وہاں، جل دفع ہو جا، کم کر۔ اور بعد میں ماں چھپ چھپ کر اس کو دیتی ہے، لے بیٹا تینوں پیو بہت سنا دیتا، تجھے باپ نے بہت سنائے، یہ لے۔ دیتی ہے نہیں دیتی؟ ماں چھپ چھپ کے دیتی ہے، بیٹا یہ لے، تینوں باپ بہت سنا بیٹھے، کوئی گل نہیں، نال لگاتی ہے، بوسہ دیتی ہے، چومتی ہے، آخر میں کہتی ہے کریا کرنا، کم تے کریا کرنا، کم کریا کر، لیکن ایک دو دفعہ، باقی صبر کے الفاظ زیادہ بولتی ہے۔ اللہ اللہ، اللہ نے ماں کے ساتھ نسبت کیوں دی؟ اگلا نقطہ سمجھیے۔ ماں بیمار ہوتی ہے، آخری لمحات ہوتے ہیں، اس کو جب ڈر لگ جاتا ہے نا کہ اب پتہ نہیں میرا جینا ہے یا نہیں ہے، آخری لمحات ہوتے ہیں، غموں میں ہوتی ہے، دکھوں میں ہوتی ہے۔ بھائی آ کے پوچھتے ہیں بہن کی ہویا، آپی کی ہوئی، باجی کی ہویا، کچھ نہیں جی، پھر بھی کیا ہویا؟ بس یار میری زندگی دا پتہ نہیں، اس مننے نہ کی ہو سی، اس مننے نہ کی ہو سی، جو نکما بیٹا اس پہ نظر آخری وقت تک، او جی فلانا او چھڑ اس نو، وہ تو خیر ہے، وہ کما لینا، کھا لینا، کر دینا، اے بچارے اس تک کی ہو سی۔ کبھی دیکھا کس پہ نظر ہوتی ہے؟ سب سے نکمے، سب سے نکمے، سب سے مظلوم، سب سے بیکار بچے پر ماں کی نظر ہوتی ہے، آخری وقت میں ہوتی ہے،
آخری وقت میں ایسی بیماری میں لاحق ہو جاتی ہے، اب اس کو پتہ چل جاتا ہے زندگی کے کچھ لمحات ہی میرے رہ گئے ہیں، اب زندگی میرے ساتھ وفا نہیں کرے گی، لیکن وہی ماں کس بچے پر نظر رکھتی ہے جو سب سے زیادہ نکما ہے، جو بیکار ہے، جو بے تعلیم ہے، جو انگوٹھا چھاپ ہے، جس کو کوئی نہیں جانتا، جس کو کوئی کچھ حکت نہیں دیتا، کوئی جو اس کو اپنی محفل میں بٹھانے کو تیار نہیں ہے، اپنے ساتھ رکھنے کو تیار نہیں ہے، لیکن وہ ماں اس کا خیال رکھ رہی ہوتی ہے، اس کا دھیان رکھ رہی ہوتی ہے، اس کا سوچ رہی ہوتی ہے اس میرے منع کا کیا ہوگا میرے مرنے کے بعد، میرے مرنے کے بعد میرے اس منع کا کیا ہوگا، اس پپو کا کیا ہوگا، اس چندے کا کیا ہوگا۔ اگر ایک دنیا کی ماں اتنی محبت کرتی ہے تو وہ اللہ کہتا ہے میں 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہوں۔ میں کس سے زیادہ محبت کرتا ہوں؟ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہوں۔ میں 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہوں۔ اب معصوم بچہ چھری مانگے، ماں دیتی ہے نہیں، کیا کرنا ہے؟ مینو دس، میں کٹ دیواں، میں نپ دیواں، مینو دس، کیا کرنا کی ہے؟ لیکن پھر بھی مانگتا ہے بچہ، وہ نہیں دیتی۔ کرتے کرتے جب وہ چیختا ہے، چلاتا ہے، ہاتھ پیر مارتا ہے، آوازیں نکالتا ہے، پھر وہ ماں چھری پکڑاتی ہے، لے پکڑ پکڑ۔ یار وہ اللہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا، اس سے مانگا جائے وہ نہ دے، وہ نہ دے، ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ وہ دیتا ہے، سب کو دیتا ہے، وہ دیتا ہے، سب کو دیتا ہے۔ وہ حکیم ہے، وہ حکیم ہے، وہ سمجھتا ہے کس کو طاقت دینی ہے، کس کو نہیں دینی، وہ سمجھتا ہے جس کو پیسہ دینا ہے نہیں دینا، اگر کسی کو غریب رکھا اس کی حکمت ہے، کسی کو لاچار رکھا اس کی حکمت ہے، اگر کسی کو ملازم بنایا اس کی حکمت ہے، کسی کو سیٹ بنایا اس کی حکمت ہے، کسی کو طاقتور بنایا اس کی حکمت ہے، کسی کو مظلوم بنایا اس کی حکمت ہے، ہر کام میں اس کی حکمت ہے۔ لیکن ہمارے لیے ایک سبق ہے، ہمارے لیے ایک سبق ہے۔ ہاں ہاں، اس کو تو غریب بنایا، مالدار کو کہا اپنے مال پہ تکبر نہ کر دینا۔ ہاں ہاں، غریب بنایا، مالدار کو کہا اپنے مال پہ غرور نہ کرنا، اپنے ٹکے پیسے پہ غرور نہ کرنا، جو دینا جانتا ہے وہ چھیننا بھی، ہاں ہاں، جو تخت پر بٹھانا جانتا ہے وہ نیچے بھی بٹھانا، ہاں ہاں۔ کبھی اپنے منصب پہ، کبھی اپنی سیٹوں پہ، کبھی اپنے روب پر، کبھی اپنی طاقت پر، کبھی اپنے حسن پر، کبھی اپنے مال پر غرور۔ اچھا استعمال کرو، اچھا استعمال کرو۔ اللہ نے جو فن دیا، اللہ نے جو نعمت دی ہے، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اللہ نے جو دیا اس کو خرچ کرنے کے لیے دیا ہے۔ طاقت ہے، غریبوں کا ساتھ کھڑے ہو جاؤ، حافظہ تیز ہے اور کوئی بات یاد ہے اس کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔ نہیں یہ بات مجھے اچھی طرح یاد، آپ نے ایسے کی تھی، غلط بیانی نہ کریں، مجھے یاد ہے، میں وہاں پر موجود تھا، اور یہ بات مجھے ایسے یاد ہے کل کی طرح ہے۔ اپنے حافظے کو صحیح استعمال کرو، اپنی سیٹوں کو صحیح استعمال کرو۔ اپنی سیٹ کو اس لیے استعمال کرنا میرا روب بن جائے، میرا دبدبہ بن جائے، اور لوگوں کو میں دبا دوں۔ حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے۔ یہ طاقتیں کب تک ہیں؟ یہ ایک پھوک ہے، ایک پھوک ہے۔ یہ مولوی جو چیخ رہا ہے یہ
بھوک ہے، واللہ ایک بھوک ہے، اگر یہ بھوک آج نکل جائے نہ ہاتھ ہلے گا نہ چیخ نکلے گی. یہ کچھ بھی نہیں ہے، حقیقت میں واللہ کچھ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. یہ ایک بھوک ہے، یہ آنکھیں نکالنا ایک بھوک ہے، یہ روب ایک بھوک ہے، یہ سیٹ ایک بھوک ہے. اگر یہ بھوک نکل جائے، کوئی سیٹ پہ بٹھاتا ہے کسی کو؟ مرے ہوئے کو کبھی کسی سیٹ نے بٹھایا؟ لاش ہے، اس لاش کو کون بٹھاتا ہے؟ بابا اس زندگیوں کو غنیمت سمجھو، اس پیسے کو غنیمت سمجھو، اس طاقت کو غنیمت سمجھو، اس قوت کو غنیمت سمجھو، اس افرادی قوت کو غنیمت سمجھو، ناجائز فائدہ نہ اٹھاؤ. بات کر رہا تھا دعا 3 قسم کی ہے. دعا کتنی قسم کی ہے؟ 3. ایک مانگا، یا اللہ مجھے یہ دے دے، مجھے یہ دے دے، مجھے یہ دے دے، مجھے فلانی چیز دے دے، مجھے اپنا مکان دے دے، مجھے اپنی موٹر سائیکل دے دے، مجھے اپنی گاڑی دے دے. مانگتا رہا، اللہ نے دے دیا، قبول کر لیے، دے دیا. ایک. نمبر 2، یا اللہ مجھے اپنا گھر دے دے، یا اللہ مجھے اپنی سواری دے دے. نہ اپنا گھر ملا نہ سواری ملی، لیکن آنے والی آفاتیں ٹلتی رہی، آنے والی آفات ٹلتی رہی. اور بلکہ مجھے ایک بات یاد آئی، کتاب میں لکھا ہوا ہے، جیسے بعض لوگ کہتے ہیں نا اللہ میری دعا قبول نہیں کرتا. جب تک وہ مانگ رہا ہوتا ہے اللہ یعنی آنے والی آفات ٹال رہا ہو، جب وہ کہتے ہیں نا میری دعا قبول نہیں ہو رہی تھی، اللہ ایک دم بریک مار دیتا ہے. اب مصیبتیں بھی آتی ہیں، دعا بھی نہیں قبول ہوتی. ہاں یہ کفر ہے، یہ کفر ہے. اللہ قبول نہیں کرتا تو اللہ نہیں قبول کرے گا تو کون قبول کرے گا؟ اللہ قبول نہیں کرے گا تو کون قبول کرے گا؟ اللہ نہیں سنے گا تو کون سنے گا؟ اللہ ہی تو ہے سننے والا. وہ کہتا ہے میں ایسا سمیع ہوں، تو رات کو پکار، دن کو پکار، جہاں مرضی پکار، آہستہ پکار، اونچی آواز سے پکار، میں ہر ایک کی پکار کو سنتا ہوں. اب سنیے، ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، ادعوا ربکم، تم اپنے رب کو پکارو، تضرعا، تضرعا، عاجزی کے ساتھ، انتصاری کے ساتھ، گڑ گڑاتے ہوئے، آنسو بہاتے ہوئے. یا اللہ یہ چیز دے دے، یا اللہ یہ بیماری دور کر دے، بڑا تنگ آ چکا ہوں. یا اللہ تو بڑا رحیم ہے، کریم ہے، رحم و کرم والا، معاملہ فرما. ذرا ہاتھ تو پھیلا کے دیکھ، ذرا آنسو تو بہا کے دیکھ، ذرا آہوزاری کر کے تو دیکھ، پھر نہ دے تو پھر کہنا. وخفیہ، تنہائی میں، اکیلے میں، تنہائی میں، اکیلے میں، روزانہ کی بنیاد میں کم از کم کوئی نہ کوئی ٹائم نکال کر اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلایا کرو. حدیث پاک میں آتا ہے یہ ہاتھ پھیلانے کی حکمت. فرمایا جو اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے اللہ ان ہاتھوں کو کسی کے سامنے نہیں پھیلواتا. ہاں جو ہاتھ اللہ کے سامنے پھیلاتا ہے، جو ہاتھ اللہ کے سامنے پھیلاتا ہے اللہ ان ہاتھوں کو کبھی کسی کے سامنے نہیں پھیلواتا. جس آنکھ سے اللہ کے خوف سے آنسو بہتے رہتے ہیں، اللہ کے ڈر کی وجہ سے آنسو بہتے رہتے ہیں، اللہ اس آنکھوں سے کبھی کسی اور کے سامنے پانی نہیں بہواتا. ہاں. اور نمبر تین دعا کرتا رہا، جو چیز مانگی نہیں ملی، مصیبتیں بھی آتی رہی، تکلیفیں بھی آتی رہی، غم بھی آتے رہے، دکھ بھی آتے رہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ دعا تو مانگتا رہا، ہم نے دی نہیں. مصیبتیں بھی آئیں، تکلیف بھی آئے، غم بھی آئے، دکھ بھی آئے، باوجود اس کے تیسری قسم ہے ہم آخرت میں محفوظ کرتے ہیں. ہم کیا کرتے ہیں؟ آخرت میں محفوظ کرتے ہیں.
ہم جمع کرتے رہتے ہیں. کل قیامت کا دن ہوگا, اللہ کی عدالت ہوگی. انسان کہے گا اپنے اعمال کو دیکھ کر, میرے اعمال تو اتنے نہیں جو مجھے جنت میں ڈال دیں, جنت میں لے جائے, بخشش کا ذریعہ بن جائے. لیکن اللہ کہے گا اے میرے بندے, پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, غم کھانے کی ضرورت نہیں ہے, آج تیرے ساتھ ظلم اور زیادتی نہیں ہوگی. اور اس کو عمل نامہ دیا جاتا ہے. وہ کہتے ہیں یا اللہ یہ کیا ہے, یہ کہاں سے آیا؟ فرمایا یہ وہی ہے جو دنیا میں مانگتا رہا مانگتا رہا مانگتا رہا مانگتا رہا, لیکن میں نے دیا. اور پریشانیاں آتی رہی, پریشانیاں دور بھی. یہ وہ ہے. اس وقت انسان کہے گا کاش کاش میری دنیا میں ایک دعا بھی قبول نہ ہوتی, میری دنیا میں ایک دعا بھی قبول نہ ہوتی. یہ ہے بابا اللہ سے مانگنا. اور اللہ بلکہ جو عمل بھی کرو, جو کام بھی کرو, جو بھی عمل, مثال کے طور پر آپ کے جیب میں پیسہ کیوں نہ ہو, چیز منڈی میں موجود کیوں نہ ہو, پھر بھی اللہ سے مدد لے کے کام کرو, اللہ سے مدد لے کے کام کرو. وہ ایک واقعہ یاد ہے نا, ایک بندہ تھا نا, پرانا زمانے کا واقعہ ہے. ایک بندہ تھا, وہ گدھا لینے جا رہا تھا, گدھا خریدنے. یہ تو گاڑیاں شاڑیاں بھی آئی نا, اس وقت سواریاں کیا ہوتی تھی, گدھا, خچر, گھوڑے, یہ سواریاں ہوا کرتی تھی. وہ جی ایک بندہ جا رہا گدھا خریدنے. دوسرے دوست نے کہا کدھر جا رہا ہے؟ کہتا ہے گدھا خریدنے جا رہا ہوں. کہتا ہے انشاءاللہ. کہتا ہے انشاءاللہ دی کے لوڑ ہے, انشاءاللہ دی کے لوڑ ہے, جیب وچ پیسے ہیں, منڈی وچ گدھا, جا کے خریدے انشاءاللہ دی کے لوڑ ہے. اچھا چلا گیا. اللہ کا کرنا ایسے ہوا, اس نے وہاں پر گدھے کی بات چلی, ہو گئی, طے ہو گئی. اب یہ بڑے تکبرانہ انداز میں جیب میں ہاتھ ڈالے تو جیب نیچے سے کسی نے کاٹ دی, پیسہ ہے ہی نہیں. بڑا پریشان, بڑا غم زدہ, بڑا دکھی. واپس آیا, راستے میں جو ملے, کیا حال ہے جی؟ وہ جی بس انشاءاللہ میں کیا تھا, انشاءاللہ مارکیٹ پہنچا, انشاءاللہ میں نے وہ گدھے کی بات کی, انشاءاللہ وہ بات طے ہوگی, انشاءاللہ جیب میں ہاتھ ڈالا, انشاءاللہ جیب میں جیسے ہاتھ ڈالا جیب پھٹی ہوئی تھی, انشاءاللہ بس انشاءاللہ میں واپس آ گیا. اب انشاءاللہ ہی شروع ہو گیا. پہلے ایک ہی دفعہ انشاءاللہ آخ دو, ایک ہی دفعہ انشاءاللہ پہلے بول لیتا, اب اتنا انشاءاللہ کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ بابا پیسہ سب کچھ نہیں ہوا کرتا. ہاں جب بھی کوئی کام کرنے لگو, کل آؤ گے, انشاءاللہ میں آؤں گا. یہ دعا ہے, یہ اللہ سے مدد ہے. یہ کیا ہے؟ یہ دعا ہے, اللہ سے مدد ہے. اور اسی طرح کوئی آپ کے ساتھ اچھائی کر لے, نیکی کر لے, تھینک یو کا مار غرق, تھینک یو کی شے ہونی ہے. جزاک اللہ, کیا کہنا ہے؟ جزاک اللہ. اس پر اجر ہے, اس پہ ثواب ہے, اللہ کی مدد ہے. کیا فرمایا؟ جزاک اللہ, اللہ اس کا آپ کو اجر دے, اللہ اس کا آپ کو اجر دے. تو اللہ اجر کیسے دیتا ہے؟ دیکھو, ایک بندہ میرے پاس آئے, میں جو اس کو دوں گا تو کس حساب سے دوں گا؟ اپنی پسلی کو دیکھ کے, اپنی جیب کو دیکھ کے, اپنی تنخواہ کو دیکھ کے. جتنی میری پسلی ہے, جتنی میری تنخواہ ہے, میں اپنی پسلی کو دیکھ کے دوں گا. اور اللہ خزانوں کا مالک جب وہ اجر دے گا تو وہ کیسے دے گا؟ اللہ. اس لیے جب بھی کوئی اچھائی آپ کے ساتھ کرے, گلاس میں پانی دے, یہاں تک کہ بیگم آپ کو پانی کیوں نہ دے, جزاک اللہ کہا کرو. کیا کہا کرو؟ جزاک اللہ. کوئی آپ کی بات مان لے, جزاک اللہ. کوئی تھینک یو نہیں, تھینک یو کی شے ہونی ہے, یہ کیا چیز ہے؟ جزاک اللہ. آپ کے گھر سے کوئی رخصت ہو رہا ہے, کیا کہنا ہے؟ فی امان اللہ. کیا کہنا ہے؟ فی امان اللہ. کیا مطلب؟ اللہ کی امان میں رہو, اللہ کی حفاظت میں رہو. اور جو بندہ اللہ کی حفاظت میں ہو
اور جس کی حفاظت اللہ خود کرے اس کو کچھ کہہ سکتا کوئی؟ کوئی آپ سے رخصت ہو، ٹھیک ہے جی، پہنچ کے فون کرنا، وہ باتیں بعد میں، فی امان اللہ، اللہ کی امان میں، اللہ آپ کی حفاظت فرمائے، پھر بعد میں پہنچ کے مجھے اطلاع دے دینا، پہنچ کے مجھے بتا دینا، پہلے کیا کہنا؟ فی امان اللہ، اور آپس میں ملو، السلام علیکم، یہ دعا ہے، یہ کیا ہے؟ دعا ہے، دعا ہے، یہ معمولی چیز نہیں ہے، کیا حال ہے، سڑے مشیر، خان صاحب، یہ بعد میں، یہ ساری چیزیں بعد میں، سب سے پہلے کیا ہے؟ السلام علیکم، یہ دعا ہے، یہ کیا ہے؟ دعا ہے، السلام علیکم، یہ دعا ہے۔ اور بلکہ آتا ہے، کتاب میں لکھا ہے، جو 25 مرتبہ السلام علیکم کہتا ہے، السلام علیکم، یعنی ایک کو سلام کیا، دوسرے کو، تیسرے کو، چوتھے کو، پانچویں کو، چھٹے کو، 25 بندوں کو روزانہ سلام کرتا ہے، اللہ اس کو مستجاب الدعوات بنا دیتا ہے۔ کیا بنا دیتا ہے؟ مستجاب الدعوات۔ کیا مطلب؟ وہ جو دعا کرے گا اللہ اس کی دعا کو قبول کرے گا۔ ہاں ہاں، کیا کہنا ہے؟ السلام علیکم، گھر سے رخصت ہو، فی امان اللہ، کوئی آپ کے ساتھ نیکی کرے، اچھائی کرے، آپ کی بات مان لے، جزاک اللہ، اللہ آپ کو اس کا اجر دے، میں اس کا اجر نہیں دے سکتا، اجر کون دینے والا؟ اللہ ہے۔ اپنے الفاظات کو درست کرو، کبھی یہ نہ کہو آؤ میں تمہیں کھانا کھلاؤں، کھانا کون کھلاتا ہے؟ اللہ، آؤ ایک ساتھ کھانا کھا لیں، کل کا کھانا میرے ساتھ کھانا ہے، میں کون ہوتا ہوں؟ میں تو ایک لقمہ میں نے تجھے اتنا دیا، میں نے کہا دیا، میں کسی کو کیا دے سکتا ہوں؟ میں تو اپنے منہ کا لقمہ بھی نہیں پیدا کر سکتا، میں تو اپنے منہ کے اندر جانے والا لقمہ بھی نہیں پیدا کر سکتا۔ کون کھلاتا ہے؟ اللہ۔ آؤ کھانا کھائیں، کل کا کھانا میرے ساتھ کھانا، کل کا رات کا کھانا میرے ساتھ کھانا، کل کا ناشتہ ایک ساتھ کریں گے، کل کا دن کا کھانا ایک ساتھ کھائیں گے، یہ کہنا میں تجھے کھلاؤں، میں کوئی نہیں ہوتا، کھلانے والا کون؟ اللہ۔ ان الفاظات میں غور کرو، جب ہر کام میں اللہ آئے گا، اللہ کی مدد آئے گی، تو وہ کام احسن انداز سے پورا ہو جائے گا۔ یہ ہے دعا، یہ ہے دعائیہ کلمے، اور ایک ہے دعا کرنا۔ ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، ادعوا پکارو ربکم اپنے رب کو، تضرعا عاجزی کے ساتھ، انتصاری کے ساتھ، آنسو کو بہاتے ہوئے، دل میں خوف رکھتے ہوئے۔ اگر تم گناہوں کی معافی مانگ رہے ہو، یا اللہ میں نے بڑے گناہ کر دیے، بڑی خطائیں کر دی، بڑی زیادتیاں کر دی، بڑا ظلم کر دیا، بڑی زیادتیاں کر دی ہیں، یا اللہ مجھے معاف فرما، اللہ معاف کر دیتا ہے۔ اللہ کیا کر دیتا ہے؟ معاف کر دیتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔